جنت کی اونچی ہاتھ میں جاگیر لکھی ہے، جس ہاتھ میں دامان حسین شبیر کا کونین میں ہم سر نہیں کوئی، جس رنگ کا دنیا میں بلے سر نہیں کوئی، سچ پوچھو تو انسان کا رہبر نہیں کوئی، حق یہ ہے نبیوں میں برابر نہیں کوئی۔ محمد کی گلیاں نے تو دو قدم کے بعد پھر بارہ گلیاں نے اٹھا دیا داری کو بدعت، اور کہہ لو چند روز بیٹھو محمد کی گلیاں کو دو قدم کے بعد پھر بارہ دریانے کو اٹھا دیا داری کو بدعت، اور کہہ لو چند روز تیرے ہے در لے کے موجودہ علی
خدا حسن تھا مگر رہنما سمجھ بیٹھا خدا حسن تھا مگر رہنما سمجھ بیٹھا خسارہ ہوتے ہوئے فائدہ سمجھ بیٹھا
ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے تلوار نہیں، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے تلوار نہیں۔ ٹوٹے ہوئے نیزے سے کبھی نہیں ہوتی کہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہے، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے تلوار نہیں۔ جنگ کرنے اذن لڑنے کا جو بات کو دے دے شبیر، اذن لڑنے کا جو بات کو دے دے شبیر، ایک حملے کی یہ فوج ستمگار نہیں، ایک حملے کی بھی یہ فوج ستمگار فلک کے سب دیے جب وہ بے نقاب آئے گا، فلک کے سب دیے مجھے پہلے سونے مجھے داغ جائیں گے، شور گل مچے گا اس قدر، شور گل مچے گا اس قدر، سوتے مرد جاگے شور غل مچے گا اس قدر، انقلاب کانپ جائیں گے، ایسا انقلاب باندھ لیں گے سر سے جب کفن، کفر پر عذاب آئے گا، ان پر شفاعت ہاتھ میں لیے دست چاہتے آسمان سے، دست چاہتے آسمان سے، جان نماز ہاتھ میں لیے دست چاہتے آسمان سے، جلد چوتھے آسمان سے، اس کے پیچھے پڑھنے کو نماز
خود لگا دیا اس کی خود اس کنارے اس کی خود اس کنارے سب حساب بھول جاؤ گے ایسا ایک نہیں میری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کا جسم جو ہے میں نے ایک بات کہی تھی آپ نے توجہ شاید نہیں کی کہ آپ کا جسم جو ہے یہ تھک گیا اس لیے کہ نبی کا جسم بھی تھکتا تھا نبی کا جسم بھی تھکتا تھا یعنی فرش پہ بیٹھنے والوں کے دماغ نہیں تھکتے شعور نہیں تھکتے فکریں نہیں تھکتی یہ ذرا لوڈ اسپیکر ڈسٹرب کرنا بھائی ایک بطور سلوات جسم تھکتا ہے اسی لیے پیغمبر نے آ کے فاطمہ کی ڈولی میں یہی کہا تھا یا فاطمہ تو انی لا اجدو فی بدنی ضعفا اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا تو جب نبی کے جسم میں کمزوری آ سکتی ہے تو ہمارے جسم میں بھی آ سکتی ہے مگر پیغمبر نے فاطمہ کی ڈولی میں بتایا کہ ذوق فاطمہ کے گھر دور ہوتا ہے یا اولاد فاطمہ کے تذکرے سے دور ہوتا ہے اسی لیے میں کچھ آج آپ کے سامنے الگ معلومات پیش کرنے کے لیے آیا تھا مگر جناب زخمی صاحب نے بڑا بہترین کلام امام توانہ کے سلسلے میں پیش کیا ہمارے یہاں خطابت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر پے در پے مجلسیں ہو یہ بھی مجلسی صاحب گھنٹہ ہو چکی ہے تو جہاں سے پہلا ذاکر یا شاعر اپنی بات کو ختم کرے وہیں سے شروع کر دیا جائے اگر آپ دوسرا موضوع چھیڑ دیں گے تو جب تک مجمع موڈ بنائے گا تب تک آپ کی تقریر آدھی ختم ہو چکی ہے سوال پڑھے میر علی صلی اللہ علیہ کے والد کے پاس ان کے بابا کے پاس ان کے باپ کے پاس آئے وہ بھی شاعر آگے کہتا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ رکھا کہا کہ امام زمانہ زمین پہ ہے سامان سے غائب ہو گئے کہا تو سنیے جو چیز عظمت اور باوقار اور بامنزلت ہوتی ہے اسے پرندے پہ رکھا جاتا ہے اور جو چیز کم عظمت کی ہوتی ہے اسے نیچے رکھا جاتا ہے آپ اپنے آزمانی میں دیکھیں قیمتی سامان اوپر ہوگا اور جو غیر قیمتی ہوگا وہ نیچے ہوگا اس لیے اللہ نے جب عصمت کو تولاد میں عیسیٰ کو چلتے چہاروں پہ رکھا آپ کے محمد کو زمین پہ چھوڑ دیا اس پر ہم نے ایک مصرع کہا ہے اس پر آپ دوسرا مصرع لگائیں گے وہ عیسائی کہتا ہے انہوں نے کہا مصرع کیا ہے کہا سنیے فلک پر حضرت عیسیٰ محمد صاحب بشر نیچے فلک پر حضرت عیسیٰ محمد صاحب بشر نیچے ان کی پیشانیوں پہ پر آنے لگے انہوں نے کہا سنیے ہم جا رہے ہیں صبح آئیں گے اس کا جواب دے دیجئے اس کے بعد سے کہا صبح آئیں گے ہم جواب چاہیے اس کا کیا چاہیے وہ گیا تھوڑی دیر میں میلانی صاحب ہے کھیلتے ہوئے مکتب سے پوچھا بابا جان آپ اتنے متفکر کیوں سوچ کیا رہے ہیں کہا تم سے نہیں بولو یہ بچوں کا معاملہ نہیں ارے بتائیے فکر کیا ہے ارے کہہ تو رہا ہوں سنائیے آپ بات کیا ہے آپ کو ہم نے کبھی اتنا متفکر نہیں دیکھا کہیں عیسائی اور کرسچن آیا ایسا سوال کر کے چلا گیا اپنے مثال دے کے چلا گیا کہ فلک پر حضرت عیسیٰ محمد صاحب بشر نیچے یہ تفسیری کی بات میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دیا لگا ہم نے
سامنے کہا یہ بچہ کہا یہ ہمارا بچہ یہ کہتا ہے ہم دے دو کہا وہ کیا میرا جی سے پوچھا تمہارا سوال کیا ہے کہا جو چیز عظمت کی ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور جو چیز غیر عظمت کی ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اس لیے ہم نے یہ مصرع کہا ہے کہ فلک پر حضرت عیسیٰ محمد صاحب بشر نیچے بھائی میر صاحب کا جواب سنی جو مرکز جیسا مکمل ہے پورا کلام آپ نے امام کے سلسلے میں سنا میر صاحب کہتے میں نے جواب دے دیا کہا وہ جواب کیا ہے کہا سن لے جواب کیا ہے کہ فلک پر حضرت عیسیٰ محمد صاحب بشر نیچے یہ دریائے محبت ہے حباب اوپر گوہر نیچے کہ آپ کے امام کب آئیں گے کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں آپ سے مطلب کہ ہمارے امام کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں آپ سے کیا مطلب کبھی آپ نے نہیں صاحب بتائیے کہ آپ کے امام کہاں ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے زندہ ہے کوئی نہیں زندہ تو یہ کیسے زندہ اچھا اللہ کو عیسیٰ کو نہیں زندہ رکھا جرجیز کو نہیں زندہ رکھا ذوالقرنین کو نہیں زندہ رکھا یاجوج و ماجوج کو نہیں زندہ رکھا شیطان و ابلیس کو نہیں زندہ رکھا مگر کسی کے بارے میں کوئی فکر نہیں امام کہاں رہتے ہیں کیا ہے کون سی آپ نے 11 اماموں کی قدر کر لی جو 12ویں کے انتظار میں ہے کیا شہر کی پڑیا دے کے وعدہ پہنچنا ہے جیسے ساتھ تک پہنچے نہیں صاحب کب آئیں گے کب ظہور فرمائیں گے تو یہ جو لوگ ضد کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ نہ آئے ان کی آپ نے کوئی قدر نہ کی سب کو یا تو شہید کیا یا زہر دے دیا اب وہ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کا ایک دن مر نہ جائے وہ دیکھتا رہے گا آپ ماریں گے وہ دیکھے گا اس لیے کہ اب جب حکم پروردگار ہوگا تب آئے نہیں صاحب کیسے آئیں گے اور کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں ساری چیزیں جو خدا ابلیس اور شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ کیا امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا مگر گمراہ کرنے والے کے وجود پر تو یقین ہے ہادی کے وجود پر یقین ہے جو ہدایت کرنے والا ہے اس کے وجود پر یقین نہیں ہے اچھا آئیں گے تو کیا کریں گے پتہ ہی چلے گا کہ کیا کریں گے جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا وہ کیا کریں گے پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے ذوالفقار چمکے گی آواز آئے گی خانہ کعبہ کے پاس کہاں سے ظہور فرمائیں گے نے کہا مکے سے کعبے سے اس نے کعبہ سے ظہور فرمائے کہا وہ زمانہ چلا گیا آپ لوگ قوم کو بیوقوف بناتے ظاہر ہوئے سامراج سے نکلے کے کعبے سے نے کہا ہاں یہی حدیث ہو گئے کہا اچھا بتائیے آج کی 100 روپے کی نوٹ یہ آدھا خانے کے پاس گر جائے تو آپ کہاں تلاش کرنے جائیے گا آپ وہ کمپنی کے پاس جائیے گا نہیں جائیے جہاں گرے کہ وہیں تلاش کریں گے تو آپ کے امام غائب ہوئے سامرہ سے اور تلاش کر رہے کام دنیا کا فارمولہ اور کلیہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے غائب ہوتی ہے وہی یہی سے ہے آپ کے امام غائب ہوئے سامرہ سے تلاش کر رہے کعبے یہ کون سی حماقت ہے اب نے کہا تو ٹھیک آج ہم نگرم کے ممبر سے اعلان کیے دیتے ہیں کہ پوری قوم شیعہ اب امام کو کعبے میں نہ تلاش کرے سامرہ میں تلاش کرے بس کچھ ہو گیا تو آپ اس بات کو لکھ لیجئے دیوار کے اوپر کہ جو چیز جہاں سے غائب ہوگی وہی ملے گی یہ طے ہو گئی بات
اتفاق سے اللہ کی مدد یا ہمارا مقدر کہیے اس دن 29 تاریخ سارے مسلمانوں میں چاند کا جگہ ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا سیالوں کی طرح چلائے ہوا نہیں ہوا اب سارے لوگ چلے چاند دیکھنے کے لیے ہم بھی چلے چاند دیکھنے کے لیے سارے لوگ چاند دیکھنے کے لیے چلے ہم بھی چاند پورا مجمع چلا پچھم چاند دیکھنے کے لیے ہم چلے پورب چاند دیکھنے اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہیں وہ سر پاگل ہو گئے ادھر کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا تم تینوں ادھر دیکھو ہم ادھر دیکھتے بھائی 14 صدی کے خلال زمانہ شاید چاند نکل آئے کہا پاگل ہو گئے ادھر سے نکلے گا اور ہم نے کہا بھائی آپ سب لوگ ادھر دیکھے ادھر دکھائیے کہ آپ پکار لیں گے کہا ادھر کیوں جا رہے ادھر چاند نکلے ہی کیا نہیں اور ہم نے کہا سارے خلافات آ رہے ہو سکتا ہے چاند نکل آئے کہا پاگل ہو گئے چاند نکلے گا تو جب سے نکلے گا ہم نے کہا ابھی بعد میں 5 منٹ پہلے کہا کہ جو چیز جہاں سے غائب ہوتی ہے وہی ملتی ہے تو 26 اور 27 کو ہم نے چاند اسی جگہ تو ڈوبتے دیکھا ہے وہ جو چیز جہاں سے غائب ہوتی ہے وہی ملتی ہے لہذا چاند کو یہی ملنا چاہیے کہ بھئی کہ چاند یہی ڈوبا ہے 26 27 کو وہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ جو چیز جہاں سے غائب ہو ہمیں کہا اتنے جلدی آپ کا کلیہ ٹوٹ گیا تو آپ کیا کلیہ بنا کا کلیہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے برابر ملتی رہتی ہے وہی ملتی ہے چونکہ چاند برابر یہیں دکھائی دیتا ہے پچھم میں اس لیے یہیں دکھائی دے گا ہم نے کہا یہی تو 1400 سال کے ہم بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی کلیہ نہیں ہے کہ جو چیز جہاں سے غائب ہو وہی ملے کلیہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے برابر ملتی رہتی ہے وہیں سے ملتی ہے جہاں سے ہمارا پہلا قمر امامت ملا ویسے آخری قمر امامت ملا ہے پہلا بھی کامل سے اور آخری بھی کامل سے اور جب امام آئیں گے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے فتح اور وہاں سے وہ آواز بلند کریں گے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور 40 یا 70 قدم کے فاصلے پر امام سے ملاقات کریں گے اچھا تو اس کو آپ کو فضیلت سمجھتے ہیں ہمارا فضیلت کہیں کوئی فضیلت نہیں نے کہا کیوں کہا یہ 20ویں صدی میں کون سی فضیلت ہے کہ آپ کے امام مکے سے بولیں گے پوری دنیا کے لوگ سن لیں گے کوئی فضیلت نہیں کہا نہیں سائنسی زمانے میں کوئی فضیلت نہیں آپ نے دیکھا کہ BBC لندن سے خبر آتی ہے ساری دنیا کے لوگ سن لیتے ہیں آپ کے امام ایک ریڈیو اسٹیشن بنا کے کھول دیں گے پوری دنیا کے لوگ سن لیں گے نے کہا یہ مادہ پرست کچھ نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں ہے اس میں بھی فضیلت کہا وہ کیا فضیلت ہے میں کہا سنیے اگر BBC سے 7 بجے ہندی میں خبر آتی ہے تو صرف ہندی جاننے والے سنتے ہیں 8 بجے اردو میں خبر آتی ہے تو اردو والے سنتے ہیں 10 بجے انگریزی میں خبر آتی ہے تو انگریزی والے سنتے ہیں 12 بجے عربی میں خبر آتی ہے تو عربی والے سنتے ہیں مگر آپ تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا سکتے کہ BBC لندن سے 8 بجے اردو میں خبر آئے اردو والے اردو میں سمجھے فارسی والے فارسی میں سمجھے عربی والے عربی میں سمجھے ہندی والے ہندی میں سمجھے مگر میرے امام کا بولتا یہ ہوگا کہ کتے کعبہ سے بولے گا عربی میں اردو والے اردو میں سمجھے ہمارے قوم کے بہت بڑے عالم علامہ مقامات دلدار ان کے بعد یہ عیسائی آیا اور نے کہا علامہ میری بات کا جواب دیجیے گا وہ کیا کہا ایک آدمی ہے جو منزل کی تلاش میں راستے کی تلاش میں نکلا اور دیکھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جگ رہا ہے تو منزل کا پتہ سوتے ہوئے انسان سے پوچھے گا کہ جاگتے ہوئے انسان سے علامہ مقامات نے کہا کہ وہ منزل کا پتہ جاگتے ہوئے انسان سے پوچھے گا سوتے ہوئے انسان سے نہیں پوچھے گا کہا تو اپنا مقدمہ جیت گئے کہا وہ کیا ہے کہا آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے امام غائب ہے ہماری سچ ہے کہ شاہروں کے زندہ ہے تو کائنات منزل کا پتہ جاگتے ہوئے حاجی سے پوچھے گی سوتے ہوئے سے نہیں پوچھے گی انہوں نے کہا
تو دیکھا کہ دو آدمی ہے، ایک جل رہا ہے، ایک وہی سو رہا ہے. تو تمہارا سوال یہ ہے کہ منزل کا پتہ سوتے ہوئے انسان سے پوچھا جائے گا کہ جاگتے ہوئے انسان سے پوچھا جائے گا؟ تو میرا جواب یہی ہے کہ منزل کا پتہ جاگتے ہوئے انسان سے پوچھا جائے گا. مگر بات یوں ہے کہ جب جاگتے ہوئے انسان سے اس نے منزل کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا بھائی ہم بھی تو تھک کے اسی لیے کھڑے ہیں کہ یہ سویا انسان جاگ جائے. جس دن مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا اس دن دنیا کو پتا چلے گا. اور ذوالفقار لے کے آئے گا جو اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے گا. اس لیے کہ یہ ذوالفقار خون پینے کے لیے کھڑا تھا. اس ذوالفقار انعام پروردگار ہے اور آپ سب کو ہم سے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ علی کے ہاتھ میں آئی. جنگ دنیا میں کتنے طرح سے ہوتی. اب یہ میں پڑھے لکھے مرنے کے لیے یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں لڑائی کے دو ہی طریقے ہیں. آقا علی کی منزلت کو آپ پہچانے کہ لڑائی کے پوری دنیا میں دو ہی طریقے ہیں. آج طرف بھی آقا زمانے میں بھی یا تو لڑائی تلوار سے ہوگی یا قلم سے ہوگی. یا تو جنگ قلم سے ہوگی یا جنگ تلوار سے ہوگی. مگر اسلام میں بھی دو لڑائی ہوئی ہے. ایک قلم کی جنگ ہوئی ہے, ایک تلوار کی جنگ ہوئی ہے. مگر یہ کیا کہیے گا کہ یہ دونوں سنبھالنے موقع پہ مولا علی کو ملے. صلح حدیبیہ میں قلم علی کے ہاتھ میں, جنگ احد میں ذوالفقار علی کے ہاتھ میں. اسی لیے اللہ نے علی کو دو معصوم بیٹے عطا کیے. ایک کو قلم کا وارث بنایا, ایک کو ذوالفقار کا وارث بنایا. جس میں ایک دربار تھا, پیغمبر نے پہلے سے واچ کر لیا اور 50 آدمیوں کو وہاں پہ نامزد کیا اور یہ کہا کہ ہم لڑائی ہارے یا جیتے تو یہاں سے ہٹنا نہیں. جنگ ہو رہی تھی, مسلمانوں نے جب جنگ جیت لی تو مال غنیمت کو لوٹنے لگ دیا. 50 کہنے لگے وہ دیکھ شترو کا کوڑا لے کے بھاگے جا رہے ہیں. ارے وہ دیکھ پڑھنے تلوار لے کے بھاگے جا رہے ہیں. وہ دیکھ سیرا لے کے بھاگے جا رہے ہیں. ہم لوگ ایک بیچ پہ پڑے تھے, چلو چلو ہم بھی لوٹیں. ان میں سے 5 نے کہا کہ نبی نے یہ کہا کہ ہم جنگ ہارے یا جیتے ہمیں یہ کہنا. ارے اس وقت کہا تھا جب ہم لڑ رہے تھے 45 مال غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے. 5 بیچارے دربے تھے جو بعد میں شہید بھی ہو گئے اور یہ مال غنیمت کو لوٹنے میں جب مصروف تھے اور وہ شہید ادھر سے پلٹے گئے. انہوں نے دربے کو خالی پایا تو ان کی جب تلواریں چمکی تو انہوں نے سروں کو اٹھایا تو اسے مشرکین کی تلواریں دکھائی دی. نافرمانی محمد پر انہوں نے جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا. اسی میں پیغمبر کے بڑے موضوع ثابت ہوتا تھا جن کی تلوار ٹوٹی, لڑ رہے تھے تلوار ٹوٹے. آئے نبی کے پاس کہا یا نبی اللہ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کیسے لڑے, تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے کہا بیٹھو. ایک کھجور کی ٹہنی, کھجور کی لکڑی اٹھایا اور کچھ پڑھا اور دم کیا کر لو. وہ لے کے بڑے جوش میں چلا. میں نے کہا صحابی یہ لکڑی ہے. کیا خیال, پہلے لکڑی تھی مگر جب نبی کے ہاتھ میں گئی تو قوت اعجاز پیدا ہوا. اب یہ لکڑی وہی کام کرے گی جو تلوار کرے گی. اور بعض جانسان صحابی تو اسی لکڑی سے وہ لوٹ رہا تھا اور وہ لکڑی تلوار کا کام کر رہی. ہماری چلنے کو بھال ہو جائے. سو لڑتے 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 مولا علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی. آئے نبی کے پاس, کہا یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب ہم منتظر ہیں کہ کوئی لکڑی اٹھا کے دے, کوئی ٹہنی اٹھا کے دے. مگر نبی بھی گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. علی نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, چہرے کو دیکھ رہے ہیں, چہرے کو دیکھ رہے ہیں. نبی ٹہنی اٹھا کے دیکھیے کہا خاموش. تھوڑی دیر بعد ایک بجلی چمکی. گرم گرم ذوالفقار محمد کا نرم نرم ہاتھوں سے آیا. گرم گرم ذوالفقار محمد کے نرم نرم ہاتھوں پہ آئی. محمد نے علی کے حوالے کر دیا. ایک ہی جنگ میں 2 عمل ہیں, صحابی کی بھی تلوار ٹوٹی اور علی کی بھی تلوار ٹوٹی. صحابی آیا
میں نے کہا یا نبی اللہ اگر صحابی کے لکڑی تلوار کا کام کر سکتی ہے تو کیا علی کے لیے نہیں کر سکتی؟ کام کرے گی تو ہمیں کہا علی کو یہ لکڑی کیوں نہیں دیتے؟ یہ بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے؟ کہا دے سکتا ہوں اگر علی کو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تم بات سمجھے نہیں، دو سپاہی ہیں جو دو جگہ کے رہنے والے ہیں، جو زمین کا سپاہی تھا اسے زمین کا سلا دیا، جنگ صفین کا یہ واقعہ ہے کہ گھماسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے مولا علی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ مولا ذرا ہمارے ہاتھ کو چھوڑ دیجیے۔ امام نے کچھ کہا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اچھا ہو گیا تو منہ رکھ گیا۔ کہنے لگا یہ علی ہے، یہ آپ نے کیا؟ امام نے کہا یہ نہ پوچھو، سوال متاثر۔ کیا نہیں مولا بتائیے کیا پڑا؟ سن بتا تو سکتا ہوں مگر کھاٹا اٹھائے گا، میں نے کھاٹے سے آپ کو کوئی مطلب بتائیے کیا پڑا؟ امام نے کہا یہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اب وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ادھر جنگ صفین گھماسان پہ چل رہی، دونوں طرف کے لوگوں کے ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں، تو علی تو اپنی طرف کے لوگوں کو اچھا کریں گے، ادھر تو جائیں گے نہیں، ادھر تو کانا راجہ ہوگا جو چاہیں گے ہم، جس کا جتنا ہاتھ ٹوٹے گا پیر ٹوٹے گا پیسہ لیں گے، دعا پڑھیں گے، ٹھیک کریں گے۔ حکیم ڈاکٹر جو ٹھیک کرتے تو برابر ہاتھ نہیں ہوگا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی ویسا ایسی علی کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور کہیں امیر کے ہاتھ پیر کٹیں گے تو مالا مالی ہو جائیں گے۔ بھائی خوشی میں چل ہی رہا تھا کہ پتہ اسے یاد آیا کہ دعا تو رات تو لے گئی، آج بھول تو نہیں ہے، پر جیسے اس نے زبان پہ وہ آئے تو آئی، وہ ہاتھ کٹے پھر زمین پہ وہ ہاتھ اس کا کٹے پھر زمین پہ ایک پروردگار کہا سے مصیبت ہو جائے، نہ پوچھے ہوتے تو کم سے کم اپنے ہاتھ تو سلامت پورے لشکر کو ٹھیک کرے، خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ پر وہی رہا تھا کہتے ہیں کیا دیکھا کہ بہت تیزی سے امام حسن علیہ السلام پورے سے اس نے دیکھا کہ فرزند رسول ذرا ٹھہر جائے۔ امام کہتے ہیں کہا کیا بات؟ اب انمول بل کے آگے کہتا مولا ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ذرا جوڑ دیجیے۔ امام اسی شان سے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور ایک دعا پڑھی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ اچھے ہو گئے۔ اب جب اچھے ہو گئے تو وہ جانے لگا، تو امام نے مسکرا کے کہا بھائی جاتا کیوں ہے؟ ہم سے نہ پوچھے گا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ نہیں مولا آپ کے پاس سے پوچھو سب آپ کو محمد یعنی اسے یقین تھا کہ اگر علی کے بعد علی کی کوئی نیابت کر سکتے ہیں تو وہ امام حسن کر سکتے ہیں۔ سوال امام حسن سے کیا۔ بہرحال اب جو تاریخ کے واقعات جو آپ سنیں یہ تو بات درمیان میں آگے کی جو میں نے کہہ دی تاکہ آپ کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی، اس وقت آئی جب یہ پوری جنگ ہرا چکے تھے۔ اب روایت جملے کا ہے کہ علی دونوں ہاتھ سے تلوار کو چلا گیا، ایک ہاتھ سے چلی مگر سارا لشکر جب جا چکا تنہا علی ہے میدان میں، تو آپ توجہ اٹھا کے دیکھیں کہ علی جو دونوں ہاتھ سے تلوار گھماسان کی لڑائی کو چلا، اور انہوں نے پتہ لگایا کہ نبی کہاں دیکھا، نبی ایک نشیب میں ہے، گئے نشیب کے اندر بازو پکڑا، پشت پہ لاد کے لے کے باہر آئے۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ علی تنہا بچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنگ کو جیتنا چاہیے، اس میں چندے سے لوگ آئے تھے، لہذا سارے لوگ علی کے اوپر بڑھ، اس لڑائی کے دو جملے آپ سن لیں، سارے لوگ علی کے اوپر امٹ پڑے۔ تبری میں جو منظر کشی کی ہے وہ سنیے، ایک طرف سے نہیں بلکہ وہ گول راؤنڈ کر کے چلے، چاروں طرف سے
پورب سے بھی، پچھم سے بھی، دکھن سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، چاروں طرف سے لوگ چلے۔ اب پورا لشکر تنہا علی کی طرف بڑھتا جا رہا تلواروں کو لے کر۔ علی کا عالم کیا ہے کہ بیچ میں نبی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ پیغمبر کہتے جاتے کہ علی دیکھو سامنے سے لشکر آ رہا، کہا دیکھ رہا ہوں۔ علی پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کہا دیکھ رہا ہوں۔ علی دائیں سے لشکر آ رہا ہے، کہا دیکھ رہا ہوں۔ علی بائیں سے لشکر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں۔ اور پیغمبر کہتے جا رہے ہیں علی دیکھو سامنے سے آ رہے ہیں، علی دیکھو پیچھے سے آ رہے ہیں، علی دیکھو دائیں سے آ رہے ہیں، علی دیکھو بائیں سے آ رہے ہیں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں میرے بھائی آج نہ گھبرائیے، یا رسول اللہ آج نہ گھبرائیے، آج میری شجاعت کے جوہر دیکھیے، آج میری قوت دیکھیے، آج میری بہادری دیکھیے، آج میری تلوار کے جوہر دیکھیے۔ نبی کہتے جاتے علی سمجھو، علی سمجھو، علی کہتے جاتے یا رب اللہ دیکھتے جاتے۔ ساری تلوی جیسا وہ علی کہتا ہے کہ یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، نبی کہتے جا رہے ہیں آگے چلی آگے، چاروں طرف سے مجھے آ رہا ہے۔ 100 گز کے فاصلے میں آئے، 60 گز کے فاصلے میں آئے، 50 گز کے فاصلے میں آئے۔ تمہیں کہتا ہے جب 40 گز کے فاصلے میں آئے، ایک مرتبہ اللہ نے مشکلات نے، کائنات کے حاجت روا نے، دنیا کے مشکل کشا نے، صاحب ذوالفقار نے اپنے ذوالفقار کو بلند کیا۔ اللہ نے ذوالفقار میں یہ قوت ایجاد دی تھی کہ وہ علی کے اشارے پر بڑھتی اور بڑھتی تھی۔ اللہ نے جب ذوالفقار کو بلند کیا، 40 گز پر ایک مرتبہ علی نے ذوالفقار کو چھوڑ دیا، ایک راؤنڈ لگایا، 900 سال کے لیے، دوسرا راؤنڈ لگایا، 900 سال کے لیے، 900 سال کے لیے۔ ذوالفقار کہتی جا رہے میرے مولا آج باڑ میں ہے، شجاعت کے جوہر دکھانے دیجیے، خون کو چوسنے دیجیے، مولا حوصلہ نکالنے دیجیے۔ علی تلوار چلاتے جاتے تھے، 900 سر گرتے جاتے تھے۔ کیا اسی حال میں تبھی کہتا ہے کہ ملک الموت کون کو ذوالفقار کا تو کا گھمنڈ نہ کر، پہچان جس گھر کی تو کنیز ہے اسی گھر کا میں بولا ہوں۔ مگر آج میں مصیبت میں ہوں۔ کا مصیبت کون سی ہے؟ میں سر قلم کر رہی تو روح قلم کر، میں سر قلم کر رہی تو روح قلم کر۔ میں مولائیوں کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولائیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ آج عقیدت کا جملہ ہے کہ میں سر کاٹ رہی ہوں تو روح قلم کر۔ ملک الموت کہتا سن ذوالفقار گھمنڈ نہ کر، تجھے صرف ایک کام کرنا ہے، مجھے 3 کام کرنے ہیں۔ تجھے ایک کام آج کرنا ہے، مجھے 3 کام کرنے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں وہ 3 کام کیا کرنا ہے؟ کہ 3 کام یہ کرنا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس دشمن کی روح قلم کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا نام علی کے دشمنوں کے رجسٹر میں لکھنا ہے، تیسرا کام جو سب سے بڑا ہے کہ پوری دنیا میں تلاش کر کے اس کے اصلی بات کرنا۔ ہمیں آج 3 کام کرنے پڑ رہے ہیں ذوالفقار۔ روب یہ قبض کرنا ہے، علی کے دشمنوں کی فہرست میں مرتب کرنا ہے، اور شجرا بھی دیکھنا ہے۔ اب آداب منبر کا خیال کر کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام اور مجلسی مجمع ہے کہ علی کے ذوالفقار جب چلتی تھی تو سب نے لکھا ہے کہ قیامت تک اس نسلوں کو دیکھتے چلتی، قیامت تک کے نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی کہ کوئی مومن تو نہیں۔ علی سے بڑا ماہر نسل دنیا میں کون ہے؟ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں بات خدا کرے کہ میری بات کی وضاحت ہو جائے کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو علی ہر شخص کی نسلوں کو دیکھتے تھے، قیامت تک کی نسلوں کو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ لوگ علی سے چھڑتے کیوں ہیں؟ علی سب کے شجرے کو جانتے ہیں۔ کہ علی سب کی نسلوں کو جانتے ہیں، ان کی تلوار
لیے پھر پیغمبر کو جب اٹھا کے لے کے آئے اور بلند کیا، کہا دیکھو کون کرتا ہے کہ پیغمبر شہید ہو گئے، یہ ہمارے ہاتھ سے پیغمبر کہتے آؤ آؤ میں زندہ ہوں، آؤ آؤ میں زندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے کو بچے یا آپ کو بچائیں، ہم اپنے بچے یا آپ کو بچائیں گے۔ پہلی مرتبہ علی نے محمد کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا، محمد نے کہا علی الجزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں توجہ کر رہا ہے، اللہ نے احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اگر تو نے مجھے وحد میں بلند کیا تو میں صحیح تجھے تدبیر دوں گا، اگر فرق اتنا ہوگا کہ تم نے مجھے کافروں کے مجمع میں بلند کیا، میں تمہیں منافقوں کے مجمع میں بغل ممتاز ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا بھائی لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہ کیا تو سب برباد کر دیں گے، تمہاری نماز، تمہاری عبادت، تمہارا روزہ، کعبے کا تقدس، سب یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اللہ نے سب کو منہ نہیں لگا، اور قرآن کا ایک معجزہ میں سناتا ہوں، آپ بھی جا کے قرآن پڑھیے کہ قرآن لفظ کم استعمال کرتا ہے، معنی زیادہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، گھر میں ہے تو پوری سفر میں ہے تو بس، تندرست ہے کوئی سے بیمار ہے تو بیٹھ کے تو لیٹ کے نہیں کے اشارے سے، مرد اپنی طرح سے، عورت اپنی طرح سے، بچہ اپنی طرح سے، مجھے سے چاہیے ایک اقیموا الصلاۃ کی کتنی تصریح کرتی، اسی طرح پیغمبر سے اللہ نے مخاطب کو کہا میرا حبیب یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ پیغمبر نے مجلس کا سنا تم نے، اللہ نے جب مجھ سے کہہ دیا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، نہیں یہ جملے کے آپ پر رہے گا، چاہے کوئی والی صاحب سنے یا دوسرے جملہ سنیے، اللہ نے کہا یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، سن لو اس کا مطلب، یہ آیت نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اس کی تفسیر نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا، ایک محدثوں حدیث قدیر نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا، ایک مؤرخوں واقع قدیر نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا، ایک شعرا سلو اگر قدیر میں نہ کہا تو کچھ نہ کہا، ساکرین سے کہا قدیر نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور سامعین سے کہا یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، سارے نبوت کو برباد کر دیا۔ تب پیغمبر نے علی کو بلند کیا اور ولایت علی کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا، اور یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یادی مولا ہے، اللہم والا من والا والا من والا انصر من نصر واخذل من خذل، پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اسے ذلیل و رسوا کر جو علی کو ذلیل و رسوا کرے۔ اس کے بعد پیغمبر نے سرخ یعنی لال خیمہ لگایا اور کہا ایک طرف سے مرد مبارک بات دیں، ایک طرف سے عورتیں مبارک بات۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کو آپ نے سنا ہو، مگر میں الگ اینگل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنان آل محمد نے جب اہل بیت کی ساری فضیلت کو نگل لیا، چھپا دیا، واقع نبی کے کاغذ کو کھا گئے، روزے والے اتنا ہنگامہ ہی ہوتا۔ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ قدیر نہیں کھلا سکے یا قدیر نہیں چھپا سکے، اس کی وجہ کیا؟ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے کیسا اہتمام کیا، سب سے پہلے کجاوے کا منبر بنایا، دو روایتیں، بعض روایتوں میں پتھر کا منبر تھا، بعض روایتوں میں کجاوے کا منبر، مشہور روایت ہے کہ کجاوے کا منبر۔ اب قدم قدم میں مصیبت ہے صاحب، ایک جگہ مجلس پر ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ کتنے کجاوے کا منبر تھا، ہم نے کہا یہ ہمیں نہیں معلوم کتنے کجاوے کا تھا، جو بھی رہا ہو، کہنے لگے تین کجاوہ تھا، ہمیں مان دیا جواب چاہنے لگا کچھ کہنے لگے اپنے مطلب کی بات ہوئی بھی اسی طرح آپ لوگ جاتے ہیں، ہم نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا وہ کچھ مخصوص صحابہ تھے کہ جن کے کجاوے میں پیغمبر نے اعلان کیا علی کا اعلان کیا، لہذا ان کا احساس ہے کہ علی کی تاجپوشی میں کے پاک کجاوے بھی تھی نہیں، کیوں نہیں پیغمبر نے سلمان کا کجاوہ لے لیا
خدا نہ چاہتا یہ مثال ہے کوئی صاحب کے اوپر کر لے. یہ 3-4 لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تقریر جو مین پوائنٹ ہوگا وہ نہیں سنیں گے, اور بعد میں ہمارے جانے کے بعد پورے نگر میں ہنگامہ کریں گے کہ مولانا نے کیا پڑھا ہم نے نہیں سنا. تو ہمارے خطابت کا کمال یہ ہو کہ وہ بیٹھے بھی رہیں اور سن کے لیے تاکہ بعد میں انکار نہ کر سکیں. تو ہم نے کہا کہ جناب آپ لوگ کہاں سے آئے, کہنے لگے کہ اسکوٹر سے آئے, ہمارا گھر یہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے. ہم نے کہا اپنی چابی لیجیے, ہم دیکھیں. تینوں آدمی سے چابی لے کے ممبر کے پاس رکھ دیا. اب ان کے خلاف ہم آدھا گھنٹہ بولے یا 1 گھنٹہ بولے, اتنا کم نہیں ہے کہ وہ ہمیں ممبر سے اتار سکے, نہ اتنا کم ہے کہ وہ بھاگ سکے. اس لیے کہ ان کی سواری ہمارے پاس ہے. نبی جانتے تھے کہ ولایت علی کا اعلان سب سنیں گے, مگر کچھ ہوں گے جو مدینے کا راستہ لیں گے اور بعد میں کہیں گے کیا اعلان کیا ہم نے نہیں سنا. اس لیے پیغمبر نے پہلے کہا کہ اپنا کلامہ دے دیجیے. کیا کہنے اپنا کلامہ دے دیجیے, حالت میں بغیر کلامے کو کوئی چل نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد. اس لیے کلامے کو رکھ لیا اور اعلان ولایت علی کا کیا گیا. چھوڑیے پوری باتوں کو. کہا نہیں صاحب یہ مولا کے معنی دوست کے ہیں, آپ بتانے والے مولا کے معنی دوست کے کون ہیں؟ عرب بتائیں, جن کی زبان عربی ہو وہ بتائیں, اور زبان بدلتی رہتی ہے. جس زمانے میں نبی نے مولا کہا اس زمانے میں لوگ بتائیں کہ مولا کے کیا معنی. جس وقت حدیث میں مولا کہا تو 80,000 کے مجمع میں مولا کے معنی کیا سمجھا؟ یہی کو سمجھا کہ علی کے ہاتھ میں بیعت کر لیا تو سمجھ کے بیعت کیا تھا کہ حاکم سمجھ کے بیعت کیا. ان سے پوچھو کہ کیا مولا کے معنی. آخری بات اس سلسلے میں سنیے, وہ صاحب زبان تھا جو وہاں پہ نہیں تھا, جس کا نام حارث بن نعمان فریق تھا. وہ آیا مدینے میں, اس نے سنا, اپنے ناطے کو مسجد کے باہر باندھ دیا, اونٹ کو غصے میں نبی کے پاس آ کے کہتا نہیں بھائی یہ بات سند دے رہا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. تو آگے کہنا یعنی اللہ نماز کا حکم دیا, ہم نے مانا روزے کا حکم دیا, ہم نے مانا حج کا حکم دیا, کر لیا زکات دی, سب کچھ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا. آپ کو رہا نہ گیا قد فضلت علی بن ابی طالب, آپ نے علی کو ہم پہ فضیلت دے دی. یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کہیں اپنی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے کہا, اللہ کا حکم باہر نکلا کا پروردگار عذاب دے دے. قرآن کہتا کہ پتھر آیا, سر سے سینہ, سینے سے شکم, میں سواری کو اسے مار ڈالا. نہیں, ایک بچے نے اگر میری داد لگے تو میری خلافت نہیں, میں قرآن سے استدلال دے رہا. آپ نے یہاں تک واقعہ حالات میں سنا ہوگا, ہلاک ہو گیا, مگر اب قرآن سورہ مائدہ اور سورہ توبہ کی آیتیں سنی کہ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ. کیا ہوا؟ کہا اچھا یہ تو دشمن تھا نا, مر گیا علی سے دشمنی ہے. اللہ نے اس اونٹ کو کیوں اٹھارا, یہ تو یہ مزدور تھا, جانور تھا. مولائی معلومات سمجھ لے, نبی کا جواب سن لے. نبی کا کیا سوال تمہارا ہے؟ کہ وہ جانور تھا, اللہ نے اسے کیوں مارا؟ کہ تمہیں سمجھانے کے لیے, تمہیں بتانے کے لیے کہ علی کی محبت اتنی عظیم ہے کہ انسان تو انسان اگر جانور بھی ان کے خلاف ہے تو اللہ اسے بھی برداشت کرے. جانور بھی ہلاک کر دیتا, وہ مر گیا, گھوسے کی طرح ہو گیا. ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت, ان صحابہ نے کہا یا نبی اللہ, یہ مسلمان تھا, نمازی تھا, روزے دار تھا, لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا, محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا, یا نبی اللہ اٹھیے اٹھیے اٹھیے, اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. سورہ مبارکہ توبہ ہے, اٹھیے اٹھیے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. جیسے ہی نبی نے اٹھنا چاہا کہ جبریل امین نے آ کے تھاول دفن میں بٹھا کے کہا یا نبی لما تصلی علی احد الموت پڑھے گا کہ نبی ہر کے اس عقیدے کے چلنے والے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے گا. یہ بات ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ حاضر قبر ہی اور ان جیسوں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں رحمت نہ کریے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس دعا نہ مانگو, دعا نہ مانگو, ہاں قرآن نے منع کیا ہے کہ قبر کے پاس دعا نہ مانگو, مگر دشمن علی کی قبر کے پاس. ایک معصوم کا عمل ہر معصوم کا عمل ہے. اب دیکھیں آپ
غسل دو نہ کفن دو، اس لیے کہ وہ فاسق ہے۔ نہیں میں نے جملہ کہا کہ ایک معصوم کا عمل ہر معصوم کا عمل ہے نا، اور ممبر کی ذمہ داری ہے کہ علی مدینے میں ہو۔ بھائی آپ کا خیر وہاں پہنچ رہا ہے، علی مدینے میں ہو، کوئی مرے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے تو سمجھے قرآن منع کر رہا ہے۔ نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی؟ اسی لیے نہیں پڑھائی کہ پیغمبر کو بھی قرآن کو روک دیا تھا، قرآن منع کر رہا ہے کہ ان جیسوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ اب مسائل سے آنے سے پہلے ایک جملہ